رجب کے اللہ کے مہینہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ یہ مہینہ مغفرت کے ساتھ خاص ہے، اس میں لوگوں کی جانوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قرب کی دولت سے نوازا، اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کو ان کے دشمنوں سے نجات عطا فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رجب کی فضیلت سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے۔ بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص رجب کے ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ نے ویڈیو کلپ میں سنا کہ کس طرح سے رجب مہینہ ایک ماہ مبارک مہینہ ہے، اور رجب کا جو مہینہ ہے وہ سارے مہینوں میں سے، یعنی جو ہمارے اسلامک 12 مہینے ہوتے ہیں ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جن میں رجب کا مہینہ بھی شامل ہے۔ دوستو رجب کا وہ مہینہ ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور مقبول بھی ہوتی ہیں۔ دوستو اگر رجب کے مہینے میں اگر ایک روزہ رکھا جاتا ہے تو اس روزے کا بہت زیادہ ثواب آپ کو ملتا ہے۔ تو دوستو جس طرح سے اس ویڈیو کو ہم پورا دیکھیں گے اور جانیں گے کہ پورے رجب کے فضیلت کیا ہے، اور کس طرح سے ہمیں رجب کو مہینے کو کس طرح سے ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ تو دوستو چلیے پورے ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رجب المرجب یہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس کی حرمت کے حوالے سے قرآن مقدس سے ثابت ہے کہ رب قدیر جل جلالہ نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا فرمایا، فیہا اربعۃ حرم، ان 4 مہینوں کے اندر ماہ رجب بھی ہے۔ یہ اسلامی سال کے 7ویں مہینے کا نام ہے، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ رجب کے حوالے سے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رجب کا چاند دیکھ کر دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں بھی چاہیے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اس دعا کو ماہ رجب کا چاند دیکھ کر ضرور پڑھ لیا کریں۔ اب آئیے ماہ رجب سے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کروں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رجب کے حوالے سے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا رجب کے اللہ کے مہینہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ یہ مہینہ مغفرت کے ساتھ خاص ہے، اس میں لوگوں کی جانوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قرب کی دولت سے نوازا، اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کو ان کے دشمنوں سے نجات عطا فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رجب کی فضیلت سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے۔ بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص رجب کے ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس ماہ مبارک کا نام رجب کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو آپ سنیں، رجب ترجیب سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے تعظیم کرنا۔ اہل عرب اس مہینے کو اللہ کا مہینہ جانتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے، اس لیے اس کا نام رجب رکھا گیا۔
माह रजब के कुछ अहम वाक़यात हैं। इसी महीने की पहली तारीख को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती पर सवार हुए थे और कश्ती का आगाज हुआ था। इसी महीने में हमें सबसे बड़ा तोहफा नमाज की शक्ल का यानी पंजगाना नमाज का तोहफा अल्लाह ने हमें माह रजब के महीने में अता फरमाया। इसी महीने में ज़कात फ़र्ज हुई, इसी महीने में ग़ज़वा तबूक हुआ, इसी माह की 27वीं तारीख को आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सफ़र मेराज से मुशर्रफ किया गया। अब आइए समाअत फरमाएं माह रजब के रोज़े की फजीलत के बारे में। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने माह रजब का रोज़ा रखा उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला 3 चीज़ें अपने ज़िम्मे करम पर ले लिया है। उसके गुज़िश्ता सारे गुनाहों की माफ़ी, बकिया उम्र में उसकी गुनाहों से हिफाजत और क़यामत के दिन प्यास से अमान। ये 3 चीज़ें अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे करम पर ले लिया है कि जो माह रजब के रोज़े रखेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमाएगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसको प्यास से अमान अता फरमाएगा और अल्लाह ताला आइंदा गुनाहों से उसे महफूज रखेगा। एक ज़ईफ़ुल उम्र शख्स खड़े हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं पूरे महीने का रोज़ा नहीं रख सकता हूँ। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब की पहली तारीख का रोज़ा रखो, इसलिए कि उसमें नेकियां 10 गुना हो जाती हैं, और 15वीं तारीख का और आखिरी दिन का रोज़ा रखो, तुमको पूरे महीने रोज़े रखने वाले के बराबर सवाब अता किया जाएगा। एक मकाम पर रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रजब के पहले जुमा की शब, उससे गाफिल मत होना। वो ऐसी रात है जिसे मलाइका रगाइब यानी बड़ी रगबत वाली रात कहते हैं। अल्लाहु अकबर। उस रात जब रात का 1/3 हिस्सा गुजर जाता है तो ज़मीन और आसमान के फरिश्ते काबे और उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनसे इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों, मांगो, जो कुछ तुम मुझसे मांगना चाहो मांग लो। फरिश्ते कहते हैं, ए अल्लाह, हमारी बस यही ख्वाहिश है कि तुम माह रजब के रोज़े रखने वालों की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक नहर है जिसका नाम रजब है, जो कोई माह रजब के 1 दिन का भी रोज़ा रखे अल्लाह तबारक व तआला उसे उस नहर के पानी से सैराब फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत सईद शामी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रजब के महीने में 1 रोज़ा रखा उसका वो रोज़ा सवाब में 1 महीने के रोज़े के बराबर होगा। जिसने रजब के 7 दिनों के रोज़े रखे अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम के 7 दरवाजे बंद कर देगा। जो रजब के 8 दिनों के रोज़े रखेगा उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। जो रजब के 10 दिनों के रोज़े रखेगा उसे आसमान से एक मुनादी आवाज़ देगा कि अल्लाह ताला ने तुझे बख्श दिया है, अब तू नए सिरे से अमल कर, और जो ज़्यादा करेगा उसके लिए अज्र सवाब में इजाफा फरमाएगा। अब एक आखिरी हदीस माह रजब से मुतालिक समाअत फरमाने। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, आप कहते हैं कि जो कोई 27वीं रजब को रोज़ा रखेगा अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए 60 महीनों के रोज़ों का सवाब लिखेगा। यही वो दिन है जिसमें हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह का पैगाम लेकर हाजिर आए थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये सारे काम नफिल हैं। अल्लाह तौफीक दे ज़रूर करें कि इनकी वजह से अल्लाह ताला गुनाहों को भी माफ़ फरमाएगा, बरकतें भी अता फरमाएगा, नेकियों में इजाफा भी फरमाएगा, क़यामत के प्यास के दिन से अमान भी अता फरमाएगा। गफलत में ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है इताअत में ज़िंदगी गुजारी जाए। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माह रजब में अल्लाह की बारगाह में खूब तौबा इस्तिग़फ़ार करो, खूब मग़फ़िरत मांगो।
کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں مغفرت کے حوالے سے رب قدیر جل جلالہ کی جانب سے مزدع جاں فضا کے حوالے سے فرمایا۔ اس لیے اللہ سے توبہ استغفار بھی کریں، مغفرت کی بھیک بھی مانگیں، اور اس مہینے کا نام رجب تعظیم کی وجہ سے رکھا گیا، تو اس مہینے کی تعظیم بین طور کریں کہ قرآن کہتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پر ان حرمت والے مہینوں میں ظلم نہ کرو، یعنی گناہ نہ کرو۔ جان پر ظلم کرنا، اس سے مراد یہی ہے کہ گناہ ہم کریں گے اپنے اعضاء سے، گویا ہم اپنے اعضاء سے گناہ کر کے اپنے اعضاء کو جہنم کا حقدار بنا کر اپنے اعضاء پر ہم ظلم کرنے والے بن جائیں گے۔ تو اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے پرہیز کریں، اللہ سے گناہوں سے معافی مانگیں، استغفار کریں، مغفرت طلب کریں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے آپ کو سب کو ماہ رجب کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ماہ رجب المرجب میں روزے رکھنے کی طاقت، توفیق، استطاعت عطا فرمائے۔ روزے رکھ آمین۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے پورے ویڈیو کو دیکھا کہ کس طرح سے مولانا صاحب نے بتایا کہ جس طرح سے رجب کا مہینہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو مہینہ ہے جسے بتایا گیا ہے رجب کو، اور رجب شریف میں جس طرح سے دعائیں مقبول ہوتی ہیں اور جو بھی عبادتیں ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس مہینے کو بیج بونے کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اور دوستو تمام طرح کی جو برائیاں ہیں اس سے ہمیں نجات مل جاتی ہے، اور اس مہینے کی فضیلت سے ہمیں تمام برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں، اور ہمارے جو گناہ ہیں وہ اس سے توبہ کرنے پہ توبہ معاف بھی ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، ہم نے جانا اس پورے ویڈیو میں کہ کس طرح سے رجب کا کیا فضیلت ہے اور کس طرح سے رجب کے ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔